اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اکثر دوستوں نے پورے پاکستان سے، پورے پاکستان کے اوورسیز جو باہر ممالک میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کوشچن کو ریز کیا، تو میں اس کو ایک دفعہ پھر کافی آنسرز دینے کے بعد ایک کولیکٹیو اس کا آنسر دیتا ہوں، اور اس میں خاص طور پہ سپریم کورٹ کی جو رولنگ آئی ہے ریسنٹلی 2021 CLC پیج 106 میں، وہ ٹاپک یہ ہے کہ ڈس انہیریٹنس، جس میں بیٹیوں کو یا بہنوں کو ڈس انہیریٹ کیا جاتا ہے گفٹ کی صورت میں یا تملیغ کی صورت میں، تو اس کا کیا حل ہے، تو سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ لیکچرز کمپلیٹلی سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور پاک کے ذریعے جو شریعت ہم پر نازل فرمائی، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور وہ ایک بہت ہی کامیاب اور بہت ہی جامع قسم کی صورت میں ہے۔ اس میں ایک جو محمدن لاء کے مطابق جو گفٹ ہبہ کرنے کا حق ہے کسی بھی مسلم کو۔ اب ہبہ کرنا کسی بھی مسلم کا حق تو ہے، وہ کسی کو بھی کر سکتا ہے، تملیغ وارثان شرعی وارثان میں ہو سکتی ہے۔ ہبہ جو ہے وہ کسی بھی شخص کو اپنے وارثان کے علاوہ بھی کسی کو کی جا سکتی ہے۔ ایون میڈیکلی جو بچہ 6 ماہ کا پیٹ میں سانس اور اس کا پلیسنٹا جو بن جاتا ہے اور وہ ماں کے اس سے خوراک لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کی پیٹ میں موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور مطلب اس کو فیٹس کہتے ہیں، اگر وہ بھی اس کو بھی مطلب 6 ماہ کا بچہ جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ماں سے خوراک لینا شروع، وہ اس کو بھی زندہ تصور کر کے اس کو بھی اگر کس نے ہبہ کر دیا تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں نیت، ایک منظریہ، بری نیت ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اگر بری نیت سے اگر کوئی کسی کو ڈس انہیریٹ کر رہا ہے، اب جو اتھارٹی میں نے 2021 CLC 106 پیج میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے بتایا، تو اس میں کیا تھا کہ اس میں فیصلہ جو کیا گیا ہے اس میں یہ بات کلیئر کی گئی ہے کہ آپ کو حق ہے، آپ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، گفٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں نیت اگر یہ ہے کہ آپ کسی خاتون کو، بیٹی کو، بیوی کو یا بہن کو یا کسی بیٹے کو ڈس انہیریٹ صرف اس وجہ سے کر رہے ہوں کہ اس کا حق چھین لیا جائے، اور اس کا گفٹ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ بیچارہ بوڑھا مر رہا ہے یا کوئی مرتے ہوئے اپنے پیار محبت کی صورت میں کسی شخص کو دے جاتا ہے یا کسی کو آگ کر دیتا ہے، تو پھر کیا اس کو حق ہے ایسا کرنے کا یا نہیں کرنے کا۔ ہبہ میں نے بہت بار بتایا، پھر بتا رہا ہوں کہ آفر کرنی ہوتی ہے، جی میں آفر کر رہا ہوں کہ یہ جائیداد میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں، دوسرے نے ایکسیپٹ کر دیا، ڈیلیوری آف پوزیشن ہو گیا۔ اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ اس میں یہ آئی ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ خاص طور پہ آک نامہ، یہ بڑا سوال کیا جاتا ہے، کیا کسی کو آک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بھی ایک اتھارٹی ابھی ریسنٹلی 2018 CLC 1525 کا پیج ہے اس کا، اس میں یہ ہوا تھا کہ ہبہ بالعوض بیٹیوں کو کر دیا گیا۔ ایک بیٹے کو زمین دی نہیں، یہاں اکثر بیٹیاں روتی رہتی ہیں کہ ہمیں زمین نہیں ملی تھی، یہاں پر نافرمان تھا، ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اپنے ماں باپ کو اس لیول تک نہ لے آئیں کہ وہ انہیں آنکھ نہ دیں، اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں اخبارات میں۔ تو اس میں کیا ہوا تھا 2018 CLC میں، اس میں یہ ہوا تھا کہ باپ نے اپنی ساری جائیداد جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کو دے دی، اور بیٹیوں کو دینے کے بعد اس کا آک نامہ کر دیا۔ تو آک نامہ کرنے کی صورت میں یہاں پر بھی اس کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی ان اسلامک ہے۔ ہمارے کافی سارے جو رواجات ہیں وہ ہندو معاشرے سے بھی آئے ہیں، جس کو ابھی تک پنپ رہے ہیں، کیونکہ آپ پاکستان بننے سے پہلے اگر اوپر جائیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک رواج تھا کہ بیٹی کو کچھ دینا ہی نہیں ہے، تو انتقالات بھی ہوئے ہیں۔
تو وہ رواجات اس وقت چلتے رہے. تو پاکستان بننا اس لیے بہت ضروری تھا کہ یہاں حقوق نہیں ملا کرتے تھے. پاکستان بنا تو اس کے بعد شریعت کے قانون کے مطابق اس کو نافذ کیا گیا. اب ہبہ کے معاملے میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہبہ کا اگر ایشو ہوگا یا تبلیغ کا ایشو ہوگا تو اس میں انہوں نے کہا عدالت عظمیٰ میں, عدالت عالیہ میں یہ بات اب کلیئر کٹ امپروومنٹ کے ساتھ خاص طور پہ کلیئر کٹ کر کے دی گئی کہ اگر آپ ڈس انہیرٹ کر رہے ہیں کسی بھی شخص کو تو اس کا ریزن بتانا بھی پروو کرنا بہت ضروری ہے. ایسے نہیں کہ کسی کے حق کو آپ اڑا کر دے دیں. وہ سوچ اب عدالت دیکھتی ہے. عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایویڈنس کے ساتھ. صرف ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے, عدالت نے کافی سارے فیصلوں میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالت کے سامنے یہ بات آئی جائے کہ اس نے ڈس انہیرٹ کس لیے کیا, آفر ایکسیپٹنس ڈیلیوری آف پوزیشن ہو گیا تو ٹھیک ہے بات ختم. لیکن نہیں, کسی کا حق اگر اس انتقال میں, اس رجسٹری میں مجروح ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اس میں فراڈ کی بو نظر آتی ہے تو پھر عدالت اس فیصلے کو ختم کر سکتی. کیونکہ ایک بات سمجھ لیں, بڑی ریسنٹ اور کلیئر کٹ اس پر کوئی نہیں اتھارٹیز ہیں, اب بھی ہیں, شروع سے آ رہی ہیں کہ اینی میوٹیشن ڈز ناٹ کریٹ اینی ٹائٹل. اس کا کیا اردو ہے, اس کا یہ ہے کہ کوئی انتقال ٹائٹل کریٹ نہیں کرتا. کوئی انتقال اٹھا کے آپ پہنچ جائیں کہ جناب یہ میرا انتقال ہے, قبضہ نہ ہو, نہیں جی میرا قبضہ بھی اس کا مطلب ہے انتقال ہے تو قبضہ نہیں, یہ ٹائٹل نہیں ہے. ٹائٹل ہمیشہ جب کریٹ ہوتا ہے وہ سوٹ فار ڈیکلیریشن میں ہوتا ہے, استقرار حق میں ہوتا ہے, یا کسی عدالت سے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. جس طرح 62-63 کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین صادق امین نہیں ہے, تو اس طرح کہنے سے جی کوئی پہنچ جائے جی اس نے مجھ سے فلاں جھوٹ بولا تھا, یہ سچ نہیں بولتا, تو ایسی بات نہیں ہے. کورٹ جب تک اس کو ڈکلیئر نہ کرے کسی معاملے میں کہ یہ اس نے غلط بولا, جھوٹ بولا, تو اس وجہ سے پھر وہ آ کر نائل ہوگا. اسی طرح انتقالات بھی اس کو ٹائٹل ایک ثبوت ہے, ایویڈنس ہے کہ جناب ہم نے یہ زمین خریدی ہے, پیسے دے دیے تھے, قبضہ خسرہ کی دعوی سے ثابت ہوگا. تو ان حالات میں یہ بات آپ کے لیے بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کسی اپنے بزرگ کو اس وجہ سے لکھوا لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ڈائنگ بیڈ پر اکثر انتقالات کرا لیے جاتے ہیں تو وہ بھی چیلنج ہوں گے. اب یہ بات آپ کو ثابت کرنی پڑے گی کہ ڈس انہیریٹی اگر آپ کر رہے ہیں, ڈس انہیریٹنس تو ہو رہی ہے, سارا گفٹ آپ دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, تو کس وجہ سے ان کو نہیں دی. ایک قرآن پاک میں نے خود پڑھا کہ نطفہ جو ہے اس کا حق ہے, اور آپ وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں ہے, یہ موجود ہے. وہ کس وجہ سے ہے کہ یہ نہیں کہ آپ وصیت کر جائیں جناب یہ ساری زمین جو ہے نا ٹرسٹ میں ڈال دیں, یہ غریبوں کو ملے گی. اول خیش بات درویش, بڑا خوبصورت کوٹیشن ہے کہ اگر آپ بہت ہی ماشاءاللہ نیک ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نیکی پوری دنیا میں پھیلتی رہے, تو پھر آپ یہ سوچیں کہ جناب غریبوں کو ادھر گھر بنا دیے جائیں اور اپنی نسل کو کچھ نہ دیں. تو اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو پہلے حق ان کا دیں جو ان کو شریعت میں ملا, اس نطفے کی وجہ سے ملا, اس خون کی وجہ سے ملا, اس نام کی وجہ سے ملا جو اس کی پہچان ہے آپ کے نام کی وجہ سے. تو اس کو حق دینا سب سے پہلے ضروری ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب میری جائیداد جو ہے نا اب میرے بچوں کو نہ دی جائے اور کسی اور کو دے دی جائے. جو حق ہے اس کا حق دے کر پھر اول خید بعد درویش کے بعد اس لوگوں کو بھی دینا شروع کر دیں. ان کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بچے بھوکے مرتے رہیں اور باہر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو کپڑے بانٹتے پھریں. تو یہ بات بھی بہت اہم ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت اچھا ویو لگا مجھے, اور کافی ساری امپرومنٹ بھی اس میں آ چکی ہے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں, خاص طور پہ بھائی صاحبان جو اپنی بہنوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں, اور والد صاحبان جو اپنی بیٹیوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں, اسلامی معاشرہ جو ہے عورت کی بہت عزت کرتا ہے. ہمارے پیارے آقا اپنی خاتون جنت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو ان کی عزت اگر کریں گے, اور آخر میں ختم کرنے, ایٹ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, میرے 15 سالہ تجربہ میں جس شخص نے, میں اس کے حوالے نہیں دے سکتا لیکن کنفرم کہہ رہا ہوں, آن لائن کہہ رہا ہوں, میں مر جاؤں گا لیکن یہ بات میری قائم رہے گی اور ثابت کرے گی, اور آپ کو بھی ثابت کرے گی. وہ بات یہ ہے
जिस शख्ص نے اپنی بہن یا بیٹی کا حق اسے نہیں دیا اور کسی اور کو دے دیا یا خود کھا لیا، یقین کریں اس کو اس زمین کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے، اس کم از کم اس سے ڈبل بھی نقصان ہو سکتا ہے، یا اتنا تو ان کا وہ جتنی زمین وہ لے رہے ہیں نا وہ بھی جائے گی اور سب کچھ جائے گا۔ یہ میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے ملیں گے تو میں بتا بھی دوں گا کہ کس کس کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، ہر کسی کے عیب چھپانے والا ہے، تو کسی کے حقوق نہ کھائیں، خاص طور پہ جو آپ کا خون ہے سب کو دے دیں۔ کوئی بات نہیں، بیٹی اگر کسی اور کے گھر میں چلی گئی ہے تو وہ کسی اور خاندان میں اگر پراپرٹی جائے گی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو اور مل جائے گی، آپ کے بیٹوں کو اور مل جائے گی۔ آپ بھی تو کسی کے گھر کا حصہ لے کر آ رہے ہیں، آپ کے بیٹے اب بہو کی صورت میں، وہ تو کہتے ہیں پراپرٹی آ جائے بیٹی کی نہ جائے۔ دس از آل دیٹ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب مل کر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیں گے۔ آپ کی آراء کا مجھے بہت انتظار رہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔